يا حامل القرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین کفروا اذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. یہ وہی پرانا اعتراض جو بار بار آ چکا ہے. قیامت کے سلسلے میں ایک کنفیوژن یا ایک اعتراض یا ایک شک. وقال الذين كفروا، اور یہ کافر کہتے ہیں اذا كنا ترابا، کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے، وآباؤنا، اور ہمارے آباء و اجداد بھی، أئنا لمخرجون، تو کیا پھر ہم نکالے جائیں گے؟ لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل، اس سے ہمیں ڈرایا گیا ہے، یہ وعدہ ہم سے کیا گیا ہے اور ہم سے پہلوں سے بھی کیا گیا ہے، ہمارے آباء و اجداد کو، اور اس سے قبل ہمارے آباء و اجداد سے بھی کیا گیا ہے. ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ صرف پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، نتھنگ نیو. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نئی بات نہیں کہہ رہے، پرانی کہانیاں جو چلی آ رہی ہیں وہی کہانیاں یہ دہرا رہے ہیں. قل سیروا فی الارض فانظروا، اے نبی ان سے کہو ذرا گھومیں نا زمین میں، سیر کریں، زمین میں سیر کرو. فانظروا، پھر دیکھو کیف کان عاقبۃ المجرمین، کہ مجرموں کا کیا انجام ہوا. قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، ان میں سے اکثر کے آثار مکے والوں کے جو تجارتی راستے سے ان پر واقع تھے. جیسے کئی دفعہ میں نے حوالہ دیا ہے کہ ہماری مین جی ڈی روڈ پر ٹیکسلا کے کھنڈرات واقع تھے، تو ہماری عبرت کے لیے اور ہمیں سبق پڑھانے کے لیے، ہمیں وارن کرنے کے لیے کافی تھے. یعنی جہاں یہ ذکر تو کیا جاتا ہے، یہ دیکھیے اس کی 3 فٹ موٹی چوڑی دیوار ہے، لیکن یہ ذکر نہیں کرتے کہ پھر یہ چوڑی دیواریں ان کو بچا کیوں نہ سکیں. اللہ تعالیٰ کا عذاب جب آتا ہے تو نہ کوئی پہاڑ بچا سکتا ہے، اور نہ کوئی جنگل بچا سکتا ہے، نہ کوئی فورٹیفائڈ قلعہ جو ہے وہ انسان کو بچا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم سب سے بڑا ہے. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اب پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ آپ ان کے حال پر غم نہ کھائیں. وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور ان کی چالوں پر آپ کا دل تنگ نہ ہو، اور ان کی چالوں پر آپ کا دل تنگ نہ ہو. جب بڑی بڑی چالیں چلی جاتی ہیں تو پھر بڑے بڑوں کو پتا پانی ہوتا ہے، بڑے بڑوں کی ہمت جواب دے جاتی ہے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کی چالوں سے دل گرفتہ نہ ہو، ان کی چالوں سے غمگین نہ ہو. مطلب کیا ہے کہ میری چال بڑی ہے، اور بار بار قرآن مجید میں ذکر آیا ہے کہ جو پچھلی قومیں گزری ہیں وہ مکے والوں سے زیادہ اسٹرانگ تھیں ہر اعتبار سے، اور ان کے آثار بتا رہے ہیں کہ وہ بڑے پاورفل لوگ تھے. یعنی مصر میں آپ جائیں تو وہاں جو آثار ہیں فرائنہ کے، احرام مصر، یعنی ونڈرز میں سے شمار ہوتے ہیں. یعنی آج سے تقریباً 3000 سال پہلے وہ تعمیر کیے گئے
لیکن آج بھی وہ ونڈرز میں شمار ہوتے ہیں، جبکہ ٹیکنالوجی بہت آگے جا چکی ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ فرائض کی طاقت کا نشان ہے، ان کی طاقت کے آثار ہیں جو ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ لیکن اگر فرائض اور بڑے بڑے بادشاہ اور بڑی بڑی قومیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچ سکیں تو اے مکے والو، تمہاری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، تم بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچ سکو گے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ ساتھ کہ یہ جو آپ کے خلاف چالیں چل رہے ہیں، یہ ان کی چالیں ناکام ہو کر رہیں گی اور اللہ تعالیٰ کی چال جو ہے وہ غالب ہوگی۔ ہم اپنی زندگی میں اگر اس کو اپلائی کریں کہ ہم میں سے ہر شخص کہ دنیا میں کمپیٹیٹرز ہیں، جابز کے اندر بھی کمپٹیشن ہے اور بزنس کے اندر بھی کمپٹیشن ہے، تعلیم کے اندر بھی کمپٹیشن ہے۔ بہت سے لوگوں کے بارے میں آپ کو محسوس ہوتا ہوگا کہ وہ آپ سے جیلس ہیں، وہ آپ کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن جو چیز اللہ تعالیٰ نے آپ کی قسمت میں لکھی تھی وہ اس کو کوئی روک نہیں سکا۔ آج بھی آپ محسوس کریں گے کہ کچھ لوگ آپ کے خلاف چالیں چل رہے ہیں۔ اگر انسان ان چالوں پر کنسنٹریٹ کرتا رہے تو اس کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سوچ سوچ کے مر جائے کہ فلانا یہ کر رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے۔ لہٰذا یہ جو کہا گیا نا کہ آپ ان کی چالوں سے غمگین نہ ہوں، تو ہمیں اپنی انفرادی زندگی میں بھی ان چالوں سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور اجتماعی سطح پر بھی، یعنی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت پی ٹی آئی اپنی چالیں چل رہی ہے اور جو شہباز شریف صاحب کی قیادت میں نئی حکومت ہے وہ اپنی چالیں چل رہی ہے، لیکن ہوگا تو وہی جو اللہ چاہے گا۔ کس کی چال زیادہ اسٹرانگ ہے، کون اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، کون اللہ تعالیٰ پر ڈپینڈ کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی وہ جو اصل ہے وہ اللہ تعالیٰ کی چلنے والی ہے، تو کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، زرداری صاحب، یہ سارے مل کر بھی خان صاحب کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور خان صاحب بہرحال اپنی چالیں چل رہے ہیں اور اپنے کارڈ جو ہیں وہ پھینک رہے ہیں۔ یہ ساری چالیں جو ہیں وہ اسی وقت افیکٹو ہوں گی جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی منظوری آئے گی۔ تو چالیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی چال کے مقابلے میں کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ کی چال چلے گی اور باقی سب چالیں جو ہیں وہ زیر ہو جائیں گی۔ تو ولا تحزن علیہم ولا تکن فی ضیق مما یمکرون، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس سے تمہارا سینہ تنگ نہیں ہونا چاہیے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور یہ کہتے ہیں کہ بتاؤ یہ جو تم ہمیں ڈراتے رہتے ہو، وعدہ کرتے ہو ہم سے، وارن کرتے ہو ہمیں کہ عذاب آئے گا، کب آئے گا عذاب؟ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، کب پورا ہوگا یہ وعدہ؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ قل عسیٰ ان یکون ردف لکم بعض الذی تستعجلون، اے نبی ان سے کہہ دو کہ جس عذاب کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو تو ہو سکتا ہے اس کا کچھ حصہ تمہارے بہت قریب ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر جو وارننگ دیتے تھے وہ دو چیزوں کی وارننگ دیتے تھے، ایک یہ کہ تم پر دنیاوی عذاب آ سکتا ہے، اور ایک اخروی عذاب۔ پھر دنیاوی عذاب کے بھی کئی حصے ہیں، اس کی کوئی قسط عین ممکن ہے تمہارے بالکل سر پہ آئی کھڑی ہو، جسٹ اراؤنڈ دا کارنر ہو، لہذا تم گھبراؤ نہ، اللہ تعالیٰ کی تم گرفت سے باہر نہیں ہو۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ، اور یقیناً آپ کا رب لوگوں کے ساتھ بڑی مہربانی کا معاملہ کرنے والا ہے، عنایت کا معاملہ کرنے والا ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ یہ مضمون بھی قرآن مجید میں کئی مقامات پر آیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری کرتوتوں کے مطابق تمہیں پکڑنا چاہے تو تمہیں ایک لمحے کی بھی مہلت نہ ملے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ وہ تمہیں مہلت دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، مہلت دیتا ہے۔ اس اعتبار سے بھی اگر ہم سوچیں تو انفرادی سطح پر بھی ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی بغاوتیں تو کرتے رہتے ہیں، صبح و شام بغاوت کرتے ہیں، دن رات بغاوت کرتے ہیں، ہر روز بغاوت کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک تو ہمارے گناہوں پر پردے ڈالتا ہے، ان پردوں کی وجہ سے میں آپ کو منہ دکھا سکتا ہوں، آپ مجھے منہ دکھا سکتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ گرفت نہیں کرتا ہماری فوری طور پر،
اگر وہ گرفت کرنے پہ آئے تو ہمیں تو ایک سانس لینا بھی نصیب نہ ہو، ایک اس نے ہمیں ایک لیز آف ایگزسٹنس دی رکھی ہے، باوجود ہماری ساری خرابیوں کے، برائیوں کے، ہمارے بغاوتوں کے، سرکشی جو ہم کر رہے ہیں اس کے، تو اس پر کہا گیا ہے وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، ان میں سے اکثر شکر ادا نہیں کرتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اللہ تعالیٰ ان کو جانتا ہے، ان ربک یعلم، بے شک آپ کا رب جانتا ہے، ما تکن صدورہم، جو کچھ یہ اپنے سینوں میں چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جو یہ اعلانیہ کہتے ہیں، کھل کھلا کر کہتے ہیں، وما من غائبۃ فی السماء والارض۔ اچھا، یہ جو اصل مضمون ہے اس کو ساتھ ساتھ رکھیں، وہ کیا ہے؟ ان کی چالیں۔ اب ایک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف وہ چالیں چل رہے تھے کھلم کھلا، اور ایک وہ خفیہ چالیں چل رہے تھے، دن رات ان کے مشورے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے جو سرفیس ہے اس سے خیز خط ہٹانا کیسے ہے۔ بظاہر وہ مخالفت کر رہے تھے آپ کی باتوں کی، لیکن حقیقتاً وہ آپ کی جان کے درپے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو مچال ہے وہ سب سے زیادہ مضبوط ہے۔ وَمَا مِن غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور آسمانوں اور زمین میں کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے مگر وہ ایک کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے، واضح کتاب کے اندر۔ اچھا، اب کتاب سے جب ہمارا تصور جب بھی آتا ہے تو ایک ایسی کتاب کا آتا ہے جو لکھی ہوئی ہو اور مجلد ہو اور اس کے اوراق ہوں، اس کے صفحات ہوں، لیکن اسی کو اگر آپ دیکھیں کہ یعنی جو کمپیوٹر کی زبان میں بھی رائٹنگ کا لفظ آتا ہے، یعنی سافٹ رائٹنگ کے لیے بھی رائٹنگ کا لفظ آتا ہے، تو اگر آپ کتاب کا ترجمہ ڈاکیومنٹ کر لیں تو ایک محفوظ ڈاکیومنٹ کے اندر، جس کے اندر ایرر کا کوئی چانس نہیں ہے اور جس کے اندر کسی چیز کے گم ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے، اس کے اندر ان کی تمام کرتوتیں، ان کی تمام باتیں، ان کی خفیہ چالیں اور ان کی اعلانیہ چالیں سب کی سب لکھی جا رہی ہیں، ریکارڈ کی جا رہی ہیں۔ ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی ھم فیہ یختلفون، یقیناً یہ قرآن بنی اسرائیل کے سامنے وہ اکثر چیزیں کھول کر لاتا ہے جس کے اندر وہ اختلاف کرتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، البتہ وہ لوگ جو اس پر ایمان لاتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یعنی جب یہ ایمان لائیں گے کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان خود بخود آ جائے گا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ ہدایت اور رحمت صرف انہی کے لیے ہے جو اس پر ایمان لاتے ہیں، جو اس کو اللہ کا کلام مانے گا اور اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ریویلڈ مانے گا، اپنے لیے رہنمائی مانے گا، تو وہ اس سے فائدہ اٹھائے گا اور یہ اس کے لیے رحمت بنے گا اور گائیڈ بنے گا۔ ان ربک یقضی بینہم بحکمہ، بے شک آپ کا رب ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا اپنے حکم سے، وہو العزیز العلیم، اور وہ بالادست اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ فتوکل علی اللہ، بس اے نبی آپ اللہ پر بھروسہ کریں، انک علی الحق المبین، بے شک آپ صریح حق پر ہیں، واضح حق پر ہیں۔ انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، اے نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، یعنی میں آپ کے سامنے زندہ ہوں، آپ میرے سامنے زندہ ہیں، میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، آپ میری گفتگو سن رہے ہیں، یہاں کوئی ڈیڈ باڈی پڑی ہو تو اس کے بے شک کان میں ہو کر زور زور سے میں بات کہوں، لاؤڈ سپیکر جو ہے اس کے بالکل کان کے پاس لے گا، پھر اس کو بھی سنائی نہیں جا سکتی بات۔ یہاں مراد کیا ہے کہ یہ اصل میں اندر سے ڈیڈ ہو چکے ہیں، بظاہر زندہ ہیں لیکن ان کی جو اسپرچل ڈیتھ واقع ہو چکی ہے، لہذا دے کانٹ ہیئر۔ انک لا تسمع الموتى، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، ولا تسمع الصم الدعاء، اور نہ ہی بہروں کو سنا سکتے ہیں، اذا ولوا مدبرین، جب وہ پیٹھ پھیر کر چلے جائیں۔ ان لوگوں نے اللہ کے کلام سے، اللہ کے نبی کی بات کو سننے سے انکار کیا ہے اور انہوں نے اس سے منہ موڑ لیا ہے، لہذا ان کے لیے ہدایت کا کوئی راستہ نہیں۔ ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا، پھر وہی بات ایک دوسرے اسلوب سے آ گئی
بے شک آپ سنوا سکتے ہیں صرف انہی کو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں، فہم مسلمون، اور پھر وہ سرنڈر کرتے ہیں اپنے رب کے سامنے، اس کی آیات، اس کی ڈائریکشن کے سامنے۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ إِنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔ جب ان کے بارے میں عذاب کا وعدہ پورا ہوگا تو ان کے لیے زمین میں سے ایک جانور نکالیں گے ہم۔ میں ابھی آنے سے پہلے دیکھ رہا تھا تو خیال بھی آیا کہ میں دراز میں سے وہ بائبل نیو ٹیسٹمنٹ کا نسخہ لے آؤں اور آپ کو پڑھ کے سناؤں کہ وہ پوری ایک اس میں 4 تو بائبلز ہیں نا، جو لوکا کی انجیل ہے، متی کی انجیل ہے، فلانے کی انجیل ہے، اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے ایک جان ہے، تو ان کی ریولیشنز ہیں، ان کے مکاشفات، اردو ترجمے میں آپ کو ملے گا ان کے مکاشفات، ان کی پیشین گوئیاں۔ ان میں سے ایک پیشین گوئی ہے کہ جس میں اس جانور کا باقاعدہ ذکر ہے کہ وہ جانور ہوگا کہ جو سمندر میں سے نکلے گا اور اس پر اس کے کئی سینگ ہوں گے، اس پر ایک فاحشہ عورت سوار ہوگی۔ یہ ساری کی ساری تفاصیل آپ کو بائبل میں بھی سمجھیے مل جائیں گی اور یہاں پہ بھی مل جائے گی یہ تفصیل۔ محترم ڈاکٹر سارا احمد صاحب رحمہ اللہ کا یعنی جو انٹرپریٹیشن تھی اس ریولیشن کی وہ یہ تھی کہ وہ جو درندہ ہے وہ امریکہ ہے، اور اس کے اوپر جو فاحشہ عورت سوار ہے وہ اسرائیل ہے۔ اور پھر اس میں یہ بھی اس ریولیشن کے اندر ہے کہ تمام جو ملک ہوں گے، ان کے جو حاکم ہوں گے، انہوں نے اس فاحشہ عورت کے ساتھ بدکاری کی ہوئی ہوگی۔ یعنی خفیہ تعلقات جو ہیں وہ تمام حکومتوں کے، یعنی مسلمان ممالک کے بھی آپ بالخصوص دیکھیں کہ اوپر سے، اب یہ تو بالکل ماضی قریب کی بات ہے نا، کھلم کھلا تسلیم بھی کر لیا بہت سے لوگوں میں، اور باقی جو ہیں وہ منتظر ہیں کہ ہم کب تسلیم کر لیں۔ لیکن اس سے پہلے کیا کیفیت تھی کہ ویسے سب کے سب عرب ممالک نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا ہوا تھا، لیکن اندر خانے سب کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات تھے۔ تو اس کو ڈاکٹر صاحب انٹرپریٹ کرتے تھے کہ وہ جو کہا گیا ہے کہ مختلف بادشاہوں کے، حکمرانوں کے اس فاحشہ عورت کے ساتھ تعلقات ہوں گے، انہیں اس کے ساتھ بدکاری کی ہوئی ہوگی، تو بہرحال یہ ان کی انٹرپریٹیشن تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ لیکن اصل جو ذکر ہے وہ کیا ہے کہ جب قیامت کا وقت قریب آئے گا، قیامت واقع ہونے والی ہوگی، اخرجنا لہم، ہم ان کے لیے نکالیں گے دابۃ من الارض، زمین میں سے ایک درندہ، تکلمہم، جو ان سے کلام کرے گا، ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، اس لیے کہ لوگ ہماری آیتوں پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا۔ اچھا، اس میں جو اشارہ مل رہا ہے کہ جب کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب انہیں وارن کرتا ہے، اس کو تو وہ ماننے کو تیار نہیں، جیسے نبیوں کو ماننے کے تیار نہیں، ان کے لیے تیار نہیں ہوئے کہ یہ ہمارے جیسے انسان ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جب کوئی بات کرے گا تو کسی کے کان پر جوں بھی نہیں رینگے گی۔ لیکن جب وہ ایک درندہ جو ہے وہ نمودار ہوگا اور پھر وہ کلام کرے گا اور ایسی ایسی باتیں کرے گا کہ جو ان کے راز جو ہے وہ ان کو بتائے گا کہ تم یہ کرتے رہے، وہ کرتے رہے ہو، تو وہ کیا ہے، وہ ان کو اندر سے ہلا کر رکھ دے گا۔ تو یہ اس کو اس کے ساتھ جوڑ لیں، ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، اس لیے کہ لوگ ہماری آیات پر ایمان نہیں رکھتے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِمَّن يُكَذِّبُ بِآیاتنا فَهُمْ یوزعون، اور جس روز ہم اکٹھا کریں گے ہر امت میں سے ایک گروہ کو، ایک جماعت کو، ایک گروہ کو جمع کریں گے ان لوگوں پر مشتمل، ممن یکذب بآیاتنا، جو ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے، جھوٹا قرار دیا کرتے تھے، فہم یوزعون، اور ان کی درجہ بندی کر دی جائے گی۔ حتی اذا جاؤ، یہاں تک کہ جب وہ سب آ جائیں گے، قال، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اکذبتم بآیاتی، کیا تم نے میری آیات کو جھوٹا قرار دیا تھا، ولم تحیطوا بہا علما، جبکہ تمہیں علم پر احاطہ ہی نہیں تھا۔ یعنی معمولی علم کی بنیاد پر دین کی باتوں کو، قرآن مجید کو ٹھکرا دینا، اس کو اٹھا کے پرے پھینک دینا، تھوڑے علم کی بنیاد پر، جبکہ اس کے مقابلے میں انسان اگر غور و فکر کرتا ہے اور کھلے دل کے ساتھ
دین کی بات اس کے سامنے آئے اور کھلے دل کے ساتھ وہ اس کو پڑھے یا سنے تو بات دل کے اندر اترتی ہے. اما ذا کنتم تعملون، یا یعنی ایک تو وہ ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے ہیں، تو دوسرا وہ کرتوتیں کیا کیا کرتے تھے بغیر علم کے. وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ، اور ان کے ظلم کے سبب ان کے حق میں عذاب کا وعدہ پورا ہوگا. فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ، اور پھر وہ کچھ بول نہ سکیں گے. الم یروا انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیہ، کیا یہ دیکھتے نہیں کہ ہم نے رات بنائی ہے تاکہ وہ اس میں آرام کریں. والنہار مبصرا، اور دن کو ہم نے روشن بنایا ہے تاکہ وہ اس میں کام کریں. یعنی ٹائم لینڈرز والوں نے تو باقاعدہ اپنے آفیسز کے ٹائمنگ جو ہیں وہ فجر کے فوراً بعد سے لے کر زور تک کر دی. اس کے بعد بس صرف کوئی کام پیک کرنے والا کام ہی وہ کرتے ہیں، اس کے بعد ان کے آفس کے آفیشیل ٹائمنگ جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں. اور یہ فطرت کے ساتھ بڑی مناسبت رکھنے والی چیز. آپ غور کریں نا کہ خود ہمارے ہاں کسان جو ہے وہ اس کے مطابق کام کرتا ہے. صبح سویرے اٹھتا ہے، اور ان میں سے نماز نہیں پڑھتے وہ فجر سے پہلے بھی کھیت میں پہنچ جاتے ہیں، اور جو نماز پڑھتے ہیں وہ نماز پڑھتے ہی کھیت میں چلے جاتے ہیں، اور سورج کی شدت سے پہلے وہ آدھا کام نپٹا چکے ہوتے ہیں. یعنی آفس میں بیٹھے ہوئے تو آپ اے سی چلا سکتے ہیں، پنکھا چلا سکتے ہیں، لیکن کھیت میں کام کرتے ہوئے نہ پنکھا ہو سکتا ہے اور نہ اے سی ہو سکتا ہے. تو جتنے ٹھنڈے موسم میں وہ کام کر سکیں اتنا اچھا ہے، اور فطرت کے ساتھ وہ مطابقت رکھتا ہے کہ جب دوپہر ہو جائے، ظہر کی نماز کے بعد آرام اور فیملی ٹائم ہے، بال بچوں کے ساتھ وقت گزارنے کا وہ وقت ہے، اور پھر رات کو عشاء پڑھتے ہی سو جائیں اور صبح جلدی اٹھ جائیں. تو رات کو اللہ تعالیٰ نے آرام کے لیے بنایا ہے، اس کے جو میکسیمم آورز ہیں وہ آرام کے لیے استعمال ہونے چاہیے، اور دن کے جو میکسیمم اوقات ہیں وہ کام کے لیے استعمال ہونے چاہیے، معاشی جدوجہد کے لیے استعمال ہونے چاہیے. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، یقیناً اس میں ماننے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو نشانیاں پھیلائی ہیں، خود انسان اپنے اندر جھانکے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں جو ہیں وہ قدم قدم پر نظر آتی ہیں. یعنی قدم تو پھر بہت بڑا ہوتا ہے، ایک ایک بال میں نظر آتی ہیں اللہ کی نشانیاں، ایک ایک ناخن میں نظر آتی ہیں اللہ کی نشانیاں، ایک ایک سانس میں نظر آتی ہیں اللہ کی نشانیاں. یہ نشانیاں اصل میں کس اعتبار سے ہیں اس کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ جو ملحدانہ ایتھکس پوائنٹ آف ویو ہے، ایتھیسٹک پوائنٹ آف ویو، اس کے مطابق یہ کائنات حادثتاً وجود میں آئی. یہ کائنات حادثتاً وجود میں آئی ہے. تو حادثہ جو ہے وہ تو کبھی کبھار ہوتا ہے نا، خود بخود جو ہو رہا ہے، نہ تو اس کی پہلے پلاننگ ہوتی ہے اور نہ ہی وہ ہمیشہ ایک ہی طرح ہوتا ہے. جبکہ جو پلانڈ کام ہوتا ہے وہ آپ کی پلاننگ کے مطابق جو ہے، آپ چاہتے ہیں کہ وہ 10 دفعہ یہ کام ہو تو وہ 10 دفعہ ہوگا. آپ چاہتے ہیں کہ بس یہ کام مسلسل ہوتا رہے تو وہ مسلسل ہوتا رہتا ہے. جیسے آپ کی ملز کے اندر مختلف شعبے ہیں اور وہ سال ہا سال سے ایک ہی پیٹرن پر کام کر رہے ہیں. کیوں؟ آپ کی پلاننگ سے وہ کام ہو رہا ہے اور آپ کی سپرویژن میں وہ کام ہو رہا ہے. لیکن اگر آپ اس کو کھلا چھوڑ دیں گے تو پھر کیا ہوں گا؟ ایکسیڈنٹس ہوں گے، اور ہر ایکسیڈنٹ جو ہے وہ نیا ہوگا. نا، میں سانس لیتا ہوں، اور سانس لینا کیا ہے؟ آپ تازہ ہوا اندر لے کے جاتے ہیں، اور پھر آپ وہاں سے کاربن ڈائی آکسائڈ اور دوسری جو یوزڈ گیسز ہیں ان کو باہر لے کے آتے ہیں. تو جب تک میری زندگی ہے وہ 50 سال ہے، وہ 70 سال ہے، یا 80 سال ہے، یا 10 دن ہے، یا 10 سال ہے، یا 25 سال ہے، وہ ایک ہی پیٹرن پر میں سانس لیتا رہوں گا. میرا خون ایک ہی پیٹرن پر
کام کرتا رہے گا، میرا جگر، میرے گردے، میری آنکھ، میرا معدہ، میرا دل، میرا دماغ، اس میں کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہے، نہ یہ ایکسیڈنٹلی پیدا ہوئے اور نہ یہ ایکسیڈنٹلی فنکشن کر رہے ہیں. یعنی یہ ازیوم کرنا بھی بہت بڑی جو ہے وہ حماقت کا لفظ بھی بہت چھوٹا ہے اس کے لیے کہ یہ ازیوم کر لینا کہ یہ کائنات حادثتاً وجود میں آئی ہے. یعنی ابھی آپ اپنا فون نکالیں اور اس میں ویدر فورکاسٹ کاسٹ جو ہے، اگر آپ کا ایپ بہت اسٹرانگ ہے تو شاید آپ کو 6 ماہ کی وہ فور کاسٹ دے دے گا، ورنہ ہفتے 10 دن کی فور کاسٹ تو عام چھوٹے سے چھوٹے فون کے اندر بھی آپ کو مل جائے گی. وٹ از دس؟ پہلے سے پلانڈ ہے تبھی تو ہے نا اس کی فور کاسٹ بھی، لیکن اگر پلانڈ ہی نہیں ہے پھر تو کچھ نہیں کہا جا سکتا. یعنی ایکسیڈنٹ تو وہ شے ہے کہ آپ جان بوجھ کر بھی کوئی ایکسیڈنٹ بنانا چاہیں تو آپ نہیں بنا سکتے. آپ 2 کاروں کو آمنے سامنے لا کے ٹکرائیں باقاعدہ اہتمام کے ساتھ تو ایک جیسا ٹکر نہیں ہو سکتی، ایک جیسا نقصان نہیں ہو سکتا. ضروری نہیں ہے کہ دونوں ایکسیڈنٹس میں جانیں بچ جائیں ساری اور دونوں ایکسیڈنٹ کے اندر جانیں ساری کی ساری ضائع ہو جائیں، یہ بھی شور نہیں ہے. تو یہ جو سارا نظام ہے یہ ایکسیڈنٹلی نہیں چل رہا، یہ اصل میں نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دن بنایا ہے کام کرنے کے لیے اور رات بنائی ہے آرام کرنے کے لیے، اور یہ صدیوں سے چل رہا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. تو اس میں نشانی ہے ماننے والوں کے لیے، اور جس کو میں نہ مانوں کا مرض دائق ہو جائے جنہیں مننا ہی نہیں، اس کے لیے اس میں کوئی نشانی نہیں ہے. وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ، اور جب بگل بچایا جائے گا، سور پھونکا جائے گا، فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، تو گھبرا اٹھیں گے. بعض لوگوں نے ترجمہ کیا فضا کا، جزا فضا کرنا، اور بعض نے تو ترجمہ پھر باقاعدہ کیا ہے کہ وہ بے ہوش ہو جائیں گے سب کے سب آسمانوں اور زمین میں بسنے والے، فرشتے بھی، انسان بھی، جنات بھی، الا من شاء اللہ، ہاں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ چاہے کہ وہ اس کا شکار نہ ہو وہ صرف بچے گا. وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور یہ سب کے سب آئیں گے اس کے سامنے عاجز ہو کر، ہمبل ہو کر، آکڑ کے کوئی نہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا، سب کے سب اللہ تعالیٰ کے سامنے سرنڈر کرتے ہوئے، جھکے ہوئے، سبمٹ کرتے ہوئے پیش ہوں گے. وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، اور تم پہاڑوں کو بڑا جمع ہوا سمجھتے ہو اپنی جگہ پر، وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، وہ بادلوں کی طرح فضا میں اڑ رہے ہوں گے. یعنی بادل ہم دیکھتے ہیں نا برسات کے موسم میں کہ باقاعدہ بادل جو ہے وہ چل رہے ہوتے ہیں، نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو ایسے ہی پہاڑ چلیں گے، کیا منظر ہوگا، کیا تباہی ہوگی، وہ اس کا آپ تصور کیجئے. وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، وہ بادلوں کی مانند چلیں گے. سن اللہ الذی اتقن کل شیء، یہ اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا ہے، فٹ بنایا ہے. انہ خبیر بما تفعلون، یقیناً وہ تمہاری تمام حرکتوں سے باخبر ہے. من جاء بالسیئۃ بالحسنۃ فلہ خیر منہا، اور جو کوئی حسنہ لے کے آئے گا، نیکی لے کے آئے گا، تو اس کے لیے اس سے بہتر ہوگا وہاں پڑا ہوا اجر. وہم من فزع یومئذ آمنون، اور وہ اس دن گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے، بچا لیے جائیں گے، امن میں ہوں گے، بچے ہوئے ہوں گے. ومن جاء بالسیئۃ، اس کے مقابلے میں جو برائی لے کے آئے گا، فکبت وجوہہم فی النار، تو ایسے لوگ اوندے منہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. یہ قرآن مجید میں بات بار بار آئی ہے کہ وہ اوندے منہ گھسیٹ کر جہنم میں ڈالے جائیں گے. یعنی جب آپ کسی جگہ چھلانگ لگاتے ہیں، خواہ وہ آگے کیوں نہ ہو، تو آپ کچھ نہ کچھ جو ہے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں یہاں گروں، کہ یہاں گروں، کہ وہاں گروں، یا میں یعنی یوں کر کے نیچے جاؤں، یا میں پاؤں کے بل نیچے اتروں. یہ سب ایڈجسٹمنٹ جب آپ خود کریں گے. لیکن جب آپ اوندھے منہ ڈالے جائیں گے، یا ہم میں سے اللہ نہ کرے، آپ کہہ دیا میں نے، اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے کوئی وہ منظر جو ہے وہ دیکھے اور کوئی اس کا شکار ہو، ٹھیک ہے نا.
پھر کیا ہوگا؟ پھر انسان کو کوئی کنٹرول نہیں ہے، انسان ہاتھ پاؤں بھی نہیں مار سکتا۔ یعنی میں تصور کیجئے نا کہ ایک آدمی جو ہے وہ اوندے منہ ایسے گھسیٹ کر ڈالا جا رہا ہے، وہ تو ہاتھ پاؤں بھی نہیں مار سکتا، لیکن کوئی شخص کھڑا ہوا اگر اس میں چھلانگ لگائے تو وہ کچھ نہ کچھ ہاتھ پاؤں مار سکتا ہے۔ یہ انسان کی بے بسی کے لیے ایک قرآن مجید کا اسلوب ہے جو بار بار ہمارے سامنے آتا ہے۔ حل تجزون الا ما کنتم تعملون، اور ان سے کہا جائے گا کیا تمہیں تمہاری اپنی کرتوتوں ہی کا بدلہ مل رہا ہے نا، تم پر کوئی زیادتی تو نہیں ہو رہی؟ انما امرت ان اعبد رب هذه البلدۃ الذی حرمها، اے نبی کہہ دو کہ مجھے تو حکم ملا ہے کہ میں بندگی کروں اس گھر کے اس رب کی، الذی حرمها، جس نے اس کو حرمت والا بنایا ہے۔ یعنی مکے کے لوگ اسلام سے پہلے بھی خانہ کعبہ کو اللہ کا گھر سمجھتے تھے، اس سے پہلے بھی وہ اس کو حرمت کی جگہ سمجھتے تھے۔ وہاں پر یعنی خانہ کعبہ کے پاس مسجد حرام میں باپ کا قاتل بھی اگر آتا تھا تو اس پر ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے کہ یہ حرمت والی جگہ ہے، یہ پاک جگہ ہے، اس میں قتل و خون حرام ہے۔ اب اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اے نبی ان سے کہو کہ مجھے تو حکم ملا ہے کہ میں اس گھر کے اس رب کی بندگی کروں جس نے اس کو حرام کیا ہے، حرام بنایا ہے، قابل احترام بنایا ہے۔ وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، اور ہر چیز کا مالک وہی ہے، سب کچھ اسی کا ہے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم ملا ہے کہ میں سبمٹ کرنے والوں میں، اللہ تعالیٰ کے سامنے سبمٹ کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں۔ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور مجھے یہ بھی حکم ملا ہے کہ میں تمہارے سامنے قرآن پڑھا کروں، میں تمہارے سامنے قرآن کی تلاوت کیا کروں۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، تو جو کوئی اس سے رہنمائی حاصل کرے گا تو اپنے بھلے کو کرے گا۔ وَمَنْ ضَلَّ، اور جو گمراہ ہوگا، یعنی اس کی جو رائٹ ڈائریکشن ہے اس کو فالو کرنے کے بجائے کسی دوسری ڈائریکشن میں جائے گا تو وہ گویا بھٹک گیا نا۔ جو اس ہدایت کو نظر انداز کر کے کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے گا، وَمَنْ ضَلَّ، اور جو بھٹک جائے گا، گمراہ ہوگا، فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ، تو کہہ دو کہ میرا تم سے پھر کوئی تعلق نہیں، میں ذمہ دار نہیں ہوں، میں تو تمہیں صرف خبردار کرنے والا ہوں۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اور اے نبی اعلانیہ کہیے کہ ساری حمد، سارا شکر اللہ کے لیے ہے۔ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، ان قریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا، فَتَعْرِفُونَهَا، اور پھر تم ان کو پہچان لو گے، تمہیں ان کی معرفت حاصل ہو جائے گی۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اے نبی آپ کا رب ان کی کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے، غافل نہیں ہے، اسے سب جانن ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، کون اس کے لیے کچھ کر رہا ہے اور کون اس کے خلاف منصوبہ بندیاں کر رہا ہے، سب اللہ تعالیٰ کو معلوم۔ انسان کی حالت بھی اس کو معلوم ہے، اس سے غافل نہیں ہے۔ یعنی میرے اندر کیا کیا فنکشنز ہو رہے ہیں یہ بھی اللہ کو معلوم ہے، اور میرے جسم کا کون کون سا عضو، کون کون سا آرگن وہ میل فنکشن کر رہا ہے یہ بھی اس کو معلوم ہے۔ میرے دل کے ارادے کیا ہیں وہ بھی اس کو معلوم ہے۔ فرض کیجئے میں آپ کے خلاف کوئی پلاننگ کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اور میں یہ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ہوگا تو وہی کہ جو اللہ چاہے گا، لیکن میں اپنا منہ کالا کروا لوں گا اس میں، ٹھیک ہے نا؟ تو جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے۔ کوئی خیر کا جذبہ رکھتا ہے اور کسی کے ساتھ نیکی کرنا چاہتا ہے وہ بھی اللہ کو معلوم ہے، کسی کے ساتھ برائی کرنا چاہتا ہے وہ بھی اللہ کو معلوم ہے۔ یعنی جو کچھ بھی تم کر رہے ہو وہ دل میں کچھ کر رہے ہو یا فزیکلی تم کر رہے ہو یا تمہارے اندر جو فنکشنز ہو رہے ہیں وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔